شعیب صاحب، آپ کو یہ تجویز ہے تو تھوڑی کنٹروورشل ہے، لیکن کیا آپ کو پسند آئی ہے کہ بات کے نہیں پسند آئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہ ان کی رہائی کے حوالے سے نہ ٹرمپ سے کوئی ریلیٹڈ ہے، نہ ہی اس کا کوئی تعلق ہے۔ پاکستان کی 85% عوام آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم 180 سے زائد سیٹیں جیت کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ان کٹ پتلیوں کو مسلط کیا ہوا ہے، ان کے پاس کیا لیجٹیمیسی ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مسلط کیا، اور اس کٹ پتلی جو موجودہ پارلیمنٹ ہے انہوں نے اٹھا کر اسی چیف آف آرمی اسٹاف کو اور سروسز چیف کو 3 سال سے 5 سال کر دیا۔ اسی جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا الیکشن کمیشن ہے، ان کو ایکسٹینشن مل گئی کہ جب تک نیا نہیں آئے گا تب تک آپ مزے کریں، کنٹینیو کریں۔ یہ ایک کرپشن کا اور جرائم کا گٹھ جوڑ تینوں نے بنایا ہوا ہے آپس میں، موجودہ کٹ پتلی پارلیمنٹ، الیکشن کمیشن اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، اور ان تینوں نے، اور ماضی میں جو قاضی فائزہ تھا وہ ان کے ساتھ ملوث تھا، اور ابھی بھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ شاید اگلا چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ قاضی فائزہ کو لایا جائے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے حقوق مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے مسلط ہوئے ہیں۔ ہم چھڑوائیں گے انشاءاللہ عمران خان کو تھرو دی پریزنٹ جوڈیشل سسٹم، جس طرح بھی یہ اس کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی موومنٹ کے ذریعے عوام کے پریشر کے اوپر۔ اچھا، 1-2 باتیں جو انہوں نے کی ہیں اس کا جواب دینا۔ سڑکوں پہ کب آئیں گے؟ جلدی انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب نے تاریخ دینی تھی، آج اسی وجہ سے ملاقات نہیں کرنے دی۔ ایک بات بتا دوں، دیکھیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی او کے ذریعے اور تمام جی وہ پیسے دیتے تھے اور ٹرانسفر ہوتے تھے، آج بھی وہ زندہ ہیں، موجود ہیں نا پنجاب میں۔ آج ان کو ایک ایک کو پکڑیں، ان کے خلاف تو ایکشن لینا۔ اگر عثمان بزدار اس میں ملوث تھا، اس کے خلاف ایکشن لیں، کوئی ایک مقدمہ اس کے اوپر بنائے۔ آپ باتیں کریں، اچھا جی آگے چلیں، فرا گوگی تو پکڑے نا آپ ان کو، کس نے منع کیا ہے؟ اچھا، یہ اس کیس میں فرا گوگی کی جو ٹرانسفر آف پراپرٹی تھی، جو ان کا گواہ پیش ہوا ہے نیب کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، پراسیکیوشن کی طرف سے، اس نے کہا جی اس نے پیسے اتنے دیے، اس کے بدلے میں پراپرٹی ٹرانسفر کرائی۔ ان کے اپنے گواہوں نے جو کچھ کہا۔ اچھا، ٹرسٹ کس کے نام ہے؟ بھائی ٹرسٹ جو ہوتا ہے اس کا بینیفیشیل اونر کون ہے؟ ٹرسٹ کا بینیفیشیل اونر بھی کوئی ہوتا ہے نا، وہ پبلک ایٹ لارج ہے۔ اچھا، جب خدا نہ خواستہ ان کیس آف ڈیتھ کی صورت میں یا وائنڈ اپ ہو جاتا ہے یہ ٹرسٹ، یہ ساری پراپرٹیز کس کو جائے گی؟ یہ واپس چلی جائے گی ٹو دی ٹرسٹ، یا وہ ملک ریاض کو واپس چلی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی جیب میں 1 روپیہ بھی جائے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اچھا میٹر سب جوڈیس ہے، ایویڈنس آ چکی ہے، آنے دینا۔ اچھا، پھر ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ جی پیسے تو آئے سپریم کورٹ میں، کسی نے اس پہ آبجیکشن نہیں کیا، اور ابھی سپریم کورٹ نے اٹھا کے گورنمنٹ کو پیسے دے دیے ہیں وتھ پروفٹ۔ اس کے علاوہ سر معذرت کے ساتھ، اس کے علاوہ جو اہم بات ہے، سیدھی کرپشن کا کیس ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے، نہیں کوئی جسٹیفیکیشن۔ اچھا سن لینا، 190 ملین پاؤنڈ پروسیڈ آف کرائم تھی، نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے پکڑی اور اسے کہا کہ یہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، پاکستان کو واپس کیا جائے۔ آپ نے جو جرمانہ ہویا ہوا تھا ملک ریاض کو، اس کے اگینسٹ اس کو 190 ملین پاؤنڈ ایڈجسٹ کرا دیا۔ اس سے زیادہ بڑا نہیں، معذرت، یہ آپ کی حکومت نے غلط فیصلہ کیا، سن لیں دھوکہ دیا اس قوم کو کیبنٹ نے، اور وہ جو کیبنٹ کے لوگ تھے ان کو پکڑا جانا چاہیے۔ سن لینا ندیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پیسہ آپ کدھر ہے؟ پیسہ آپ نے کس طرح دے دیا سپریم کورٹ کو کہ ملک ریاض کے جرمانے میں ایڈجسٹ کر دو؟ سپریم کورٹ میں پیسہ جو موجود تھا، اس کو ثاقب نثار کو طلب کرنا چاہیے، اس کو بلا کے اس کو وٹنس باکس میں کھڑا کریں۔ یہی بات ہے، فار دی ٹائم بینگ وی پریزیوم کہ یہ غلط جمع ہو گیا، واپس ہو گیا نا۔ ارے واپس آپ کی مہربانی سے تھوڑا جمع ہوا، سپریم کورٹ نے دیا نا، سپریم کورٹ نے دیا کہ وہ جنہوں نے جمع کیا تھا انہوں نے واپس کیا۔ اس سے آگے جائیں، مجھے بتائیں، نئی کیبنٹ آ گئی 2022 میں، نئی کیبنٹ آئی نا، اس کیبنٹ کا کوئی ڈیسیژن بتا دے کہ پچھلا کیبنٹ ڈیسیژن غلط تھا، ہم یہ پیسے واپس لے کے ادھر بھیجتے ہیں۔ رانا صاحب بیٹھے ہیں نا، بتا رہے ہیں نہیں کیا انہوں نے، میں تو مسلسل مطالبہ کرتا رہا۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے، این سی اے کیا اور ملک ریاض کے درمیان ہونے والا ایگریمنٹ ان کو کہیں پبلش کر دیں، آپ کے سامنے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ کیوں نہیں پبلش کرتے؟ جو اس وقت کی آپ کی عمران خان کی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ایک بیرسٹر نسیم جو ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہوئے، آئی تھنک اس کی کچھ کلازز ہیں جو بائنڈنگ کرتی ہیں کہ اس کو پبلک ڈومین میں نہ بھیجا جائے۔ تو بات نہیں، اس میں یہ تھا، دونوں کے درمیان یہ طے ہوا تھا، ان کے درمیان این سی اے اور ملک ریاض کے درمیان، کہ اس کو اگر کورٹ طلب کرے یا کوئی ایجنسی طلب کرے یا کوئی بھی کرے، اس کو پیش کر دیں، مگر یہ اس کو ادروائز پبلش نہ کیا جائے۔ لیکن اب تو چونکہ میٹر کورٹ میں آ چکا ہے نا، اب ان کو کہیں کہ ان کی گورنمنٹ ہے نا، وہ این سی اے کا ایگریمنٹ پبلش کر دیں، ان کے درمیان طے کیا ہوا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے نظر آ جائیں گی، آپ کو سارا اس کے اندر جو ہونے والی کرائم اگر ہے تو آپ کے سامنے نظر آ جائے گا۔ ہے تو کرپشن ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔